الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل علیہ۔ منہاج العابدین میں گزشتہ درس میں ہم نے یہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے آدمی کی توجہ عبادت کی طرف نہیں ہوتی، یا وہ 4 چیزیں جو عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یعنی سب سے پہلی بات رزق کی فکر، دوسرا خیال کہ انسان جو مستقبل میں ہونے والی چیزیں ہیں اس کے متعلق خوف کرتا ہے، تیسری چیز کہ بندے کو چاروں طرف سے دنیاوی مصائب تکالیف پہنچتی ہے، اور چوتھی چیز قضاء خداوندی کے حوالے سے مختلف نوعیتوں میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، کبھی آرام کبھی تکلیف۔ تو اس کے متعلق آپ نے جو اس کے 4 سلوشنز بتائے ہیں وہ یہ کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، خیالات اور تفکرات کے ہجوم کے وقت اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تکالیف اور مصائب پیش آنے پر صبر کرے اور قضاء الہی پر راضی رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی تائید اور نصرت سے ان عوارض اربعہ کو قطع کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے اندر نظر کرنے سے محسوس کرتا ہے کہ میرا نفس نیک کام کرنے میں بے حس، بے رغبت اور بہت سست ہے۔ نیک کام کرنے کی اس میں کبھی سچی چاہت پیدا نہیں ہوتی، نفس کے اندر کبھی بھی سچی چاہت پیدا نہیں ہوتی، اور نیکیوں کی طرف جس طرح راغب ہونا چاہیے راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا زیادہ تر رجحان غفلت، نیکیوں سے نفرت، آرام طلبی، لغو، بیہودہ اور جاہلانہ باتوں کی طرف رہتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو نفس کو ان خرابیوں سے روکے، اور ایسی شے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے امور خیر کی طرف راغب کرے اور عبادت کی محبت اور شوق عبادت اس میں پیدا کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ خرابیوں سے روکنے والی اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے والی 2 چیزیں ہیں، خوف اور رجا۔ خوف یعنی ڈر، اور رجا یعنی امید۔ رجا تو یہ ہے کہ بندہ طاعت و عبادت کی صلے میں بہت بڑے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی عمدہ عمدہ نعمتیں عطا کرنے کے اس سے وعدے کیے ہیں ان پر اعتماد اور یقین کرے تو اجر عظیم کی امید اور جنت میں عمدہ عمدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا یقین بندے کے لیے نیک کام کرنے کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے، طاعت کی ترغیب دیتا ہے، اور دل میں اعمال صالحہ کی تحریک پیدا کرتا ہے اور عبادت کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچے کہ جب میں نماز پڑھوں گا، قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مجھے کتنا عظیم ثواب عطا فرمائے گا، مجھے جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا، تو بندہ اور مزید شوق کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور خوف یہ کہ انسان ہر وقت رب تعالیٰ کے دردناک عذابوں سے ڈرتا رہے اور ان سزاؤں اور عذابوں کا تصور ذہن میں رکھے جو نافرمانی اور گناہ کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ ایسا خوف جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو بندہ اس خوف کے باعث گناہوں سے باز رہتا ہے، اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ خوف اور رجا بندے کو عبادت پر ابھارتے ہیں، اس لیے اس گھاٹی کا نام عقبۃ البواعث رکھا گیا ہے۔ خوف آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے مثلا اپنی زبان سے گناہ کا کام کیا، یا آنکھ سے یا کان سے یا ہاتھ پیر سے گناہ کے کام کیے، تو اس کے اوپر جو عذاب مرتب ہے اس کی طرف غور کرے تو پھر وہ سچی توبہ کی طرف مائل ہوگا اور آئندہ اس کام کرنے سے وہ باز رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ خوف اور رجا کی یعنی خوف اور امید کی جو گھاٹی ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی امداد و اعانت سے عبور کر لیتا، پار کر لیتا ہے،
اور اصل مقصود یعنی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب اسے یکسوئی اور دل جمعی سے عبادت کرنے میں کوئی چیز مانع اور عارض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف پاتا ہے اور ایسے جذبات محسوس کرتا ہے جو اسے عبادت کی طرف ترغیب اور طاعت و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں، تو اب اسے عبادت کرتے وقت نشاط اور سرور اور لذت و راحت حاصل ہوتی ہے اور عبادت پر دوام نصیب ہوتا ہے۔ مگر یکایک دوران عبادت دو اور بڑی آفتیں سر نکالتی ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو انہوں نے بیان فرمائی، شروع سے آپ دیکھیں کہ عبادت کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو عقبات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا۔ اس سے پہلے 4 رکاوٹیں تھیں، پھر وہ دور ہوئی، پھر 2 اور رکاوٹیں آئی، پھر مزید جب وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوا تو اب 2 مزید رکاوٹیں اور آفتیں اس کو آ پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ریا اور دوسری ہے عجب، یعنی اپنے متعلق، عجب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے متعلق نیک اور پارسا ہونے کا خیال کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں۔ چنانچہ کبھی تو اپنی عبادت کو اس طرح تباہ اور خراب کرتا ہے کہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو نیک اور پاکیزہ خیال کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا یہ تو ریا کہلاتا ہے، اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور یہ خیالات کرنا یہ عجب کہلاتا ہے۔ دونوں طریقے سے عبادت تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے اب اسے یہ گھاٹی عبور کرنی پڑتی ہے اور اسے عقبۃ القوادح کہتے ہیں۔ چنانچہ عبادت میں اخلاص اور رب تعالیٰ کے گوناگون احسانات کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے بندہ اس مشکل گھاٹی کو بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے اذن اور اس کی رحمت اور فضل سے پوری احتیاط اور دانش مندی کے ساتھ عبور کرتا ہے، تاکہ اس کی نیکیاں ریا اور عجب وغیرہ جیسی آفتوں سے سالم و محفوظ رہیں۔ جب مذکورہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے تو اب کما حقہ عبادت بجا لانے کے قابل ہوتا ہے، اور اب اس کی بندگی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر جب بندہ اپنے حالات زندگی پر نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے بے شمار احسانات، انعامات، بے شمار عطاؤں اور قسم قسم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا پاتا ہے۔ مثلا عبادت اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کی توفیق، مضرت رساں چیزوں سے حفاظت، تکلیف دہ چیزوں سے حفاظت، دوسری مخلوقات پر عظمت و بزرگی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احسانات اور نعمتوں کو یاد کر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں ان کے شکر سے غافل نہ ہو جاؤں اور کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور کفران نعمت کے باعث کہیں اس کے مخلص بندوں کے بلند رتبے سے گر نہ جاؤں، اور ناشکری کرنے سے یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن نہ جائیں، اور میں اللہ تعالی کی نظر کرم اور اس کے الطاف کریمانہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے حمد و شکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کثرت ذکر و فکر کے ذریعے اس عقبۃ الحمد و شکر کو عبور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقصود کے قریب اور اپنے مطلوب کو سامنے پاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسافت طے کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کے گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اسے خدا کا قرب خاص عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والوں کی مجلس میں جگہ پا لیتے ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اس کی طرف سے خاص انعامات اور اکرامات سے مشرف ہوتا ہے، تو بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اپنی عمر کے بقیہ ایام روحانی راحت و سرور میں بسر کرتا ہے۔ یہاں تو ظاہری جسم کے اعتبار سے آرام پاتا ہے اور آخرت میں انشاءاللہ روحانی اعتبار سے۔ ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے کا منتظر رہتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، موت کا مشتاق رہتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہونے کا خواہش مند رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کی فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو پاک روح مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے عظیم باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف اور حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا
ملک پاتا ہے اور فضل و کرم کرنے والا مہربان رب اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جن کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں اور صفت کرنے والے جن کی صفت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ نئی نئی اور اعلیٰ اعلیٰ اور عمدہ عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے اور کتنی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار ہزار مبارکبادیاں، کیونکہ اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ ہم بھی دربار عزتی میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم فرمائے اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور رب تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے، سرسری علم اور وقتی آرزو کے سوا خالی طور پر کوئی حصہ نہیں ملا۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے علم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر عمل میں استقامت دے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا اور ہمارے حضور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد صلاۃ و سلام نازل ہوں، اور ان کے اصحاب اور آپ کی آل پر بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ سے زیادہ شرف عزت عطا فرمائے۔ یہ ہے اس کتاب کی ترتیب جو میرے مولا نے عبادت کی سلسلے میں مجھے الہام فرمائی۔ اے عزیز از جان، اب تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جان کہ کل 7 گھاٹیاں بنتی ہے، 7۔ پہلے علم کی، دوسری توبہ کی، تیسری عوائق و موانع کی، چوتھی عوارض کی، پانچویں بواعث یعنی عبادت پر ابھارنے والی چیزوں کی، چھٹی قوادح یعنی ان چیزوں کی جو عبادت میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اور ساتویں حمد و شکر کی۔ اس کتاب منہاج العابدین میں انہی 7 عقبات کا ذکر ہے۔ اب ہم ہر ایک کی اس طرح شرح کرتے ہیں کہ الفاظ تو مختصر ہوں مگر تمام ضروری نکتے بھی بیان بھی ہو جائیں۔ ہم ہر ایک کی شرح علیحدہ علیحدہ باب میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی توفیق کا دینے والا ہے، اور اس کے کرم سے ہی بیان و عمل میں درستی برقرار رہ سکتی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق